ہم سن رہے ہیں دہشت زدہ ناول، اور یہ اس ناول کا 17واں پارٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحیل ٹال کے معزز ناظرین، تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا 17واں پارٹ۔ میں نے کہا، اگر تمہیں سب کچھ معلوم ہے تو خدا کے لیے مجھے اس مصیبت سے نجات دلاؤ۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ کامنی نے کہا، آدمی جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن اس گناہ کی سزا ضرور مل کر رہے گی۔ پھر جب وہ سزا کے چکر میں جگڑ لیا جاتا ہے تو پھر بھی اسے اپنے گناہ یاد نہیں آتے۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ مصیبت خدا کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، جبکہ ہر آدمی اپنی لائی ہوئی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ تمہاری بخشش اس لیے بھی ہو جائے گی کہ تمہیں اپنے گناہ یاد ہیں جس کی پاداش میں تم یہ عذاب بھگت رہے ہو، لیکن مصیبت کو ختم کرنے کے واسطے کسی وسیلے کی ضرورت ہے، اور میں وہ وسیلہ تمہیں بتانا چاہتی ہوں۔ میں بڑے غور سے کامنی کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ کسی مسلمان عقیدے والی عورت کی طرح باتیں کر رہی تھی۔ ہندو عورتیں اس قسم کی باتیں نہیں کیا کرتی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی کہ میں نے ایک ایسا گناہ کیا تھا جس کی سزا سے میں بچ نہیں سکتا تھا۔ میں نے شرک کا گناہ کیا تھا، اور شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ مجھے اسی کی سزا مل رہی تھی۔ میں نے کامنی سے کہا، خدا مجھے معاف کرے، مجھے بتاؤ کہ اس عذاب سے بچنے کے لیے مجھے کون سا دنیاوی وسیلہ عمل میں لانا چاہیے۔ کامنی نرتکی میرے کمرے کی پرانی زمانے کی آرام دہ کرسی پر بڑے سکون کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس نے کیسری رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی تھی اور بالوں میں سفید پھول سجے ہوئے تھے۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کہنے لگی، پاتالی چڑیل نے تمہیں اپنے طلسم میں جگڑ رکھا ہے۔ آج رات تمہارے ساتھ جو ڈراؤنے واقعات پیش آئے ہیں، یہ کسی بھی رات تمہارے ساتھ پھر بھی پیش آ سکتے ہیں۔ پاتالی چڑیل میٹھے خون والی کنواری لڑکیوں کی عاشق ہے۔ وہ تمہارے اور اپنے سانپ اور چمگادڑ کے ذریعے میٹھے خون والی لڑکیوں کا خون چوستی ہے۔ اسے اپنا خونی نشہ پورا کرنے کے لیے تمہارے وسیلے کی ضرورت ہے۔ صرف یہی اس کی ایک مجبوری ہے۔ اس نے تمہیں اپنے قابو میں کر کے اپنا وسیلہ بنا لیا ہے۔ میں دل سے چاہتی ہوں کہ تمہیں پاتالی کی لائی ہوئی اس مصیبت سے چھٹکارا دلاؤں، مگر میری طاقت پاتالی چڑیل کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ میری مجبوری ہے۔ ہاں، البتہ وہ طریقہ میں تمہیں ضرور بتا سکتی ہوں جس پر عمل کر کے تمہیں اس عذاب سے نجات مل سکتی ہے۔ میں نے کہا، خدا کے لیے مجھے وہ طریقہ بتاؤ، میں اپنی جان پر کھیل کر بھی اس پر عمل کروں گا۔ کامنی نرتکی نے سر کو ہلکا سا جھٹک کر اپنے ماتھے پر آئی ہوئی بالوں کی لٹ کو پیچھے کیا اور میری طرف پوری توجہ سے اپنی نگاہیں مرکوز کرتے ہوئے کہنے لگی، تم یہاں سے اپنی پہلی فرصت میں کراچی جاؤ گے۔ کراچی میں کلفٹن کی مشہور سیرگاہ ہے۔ کلفٹن سے آگے ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ چلتے جانا، جہاں ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ بنی ہوئی عمارتوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے کچھ فاصلے پر سمندر کے کنارے تمہیں ایک جھوپڑا دکھائی دے گا۔ اس جھوپڑے میں خدا کا ایک مجذوب بندہ رہتا ہے۔ وہ کسی سے نہیں ملتا، کسی سے بات نہیں کرتا۔ وہ سمندر کے کنارے پھرتا رہتا ہے۔ اس کا کچھ نہیں پتا ہوتا کہ اپنے جھوپڑے میں کب آتا ہے کب جاتا ہے۔ تم جھوپڑے کے باہر ایک طرف بیٹھ جانا اور مجذوب کا انتظار کرنا۔ جب وہ آئے تو کھڑے ہو کر بڑے ادب سے اسے سلام کرنا اور کچھ نہ بولنا۔ وہ تمہیں دیکھ کر سب کچھ سمجھ جائے گا کہ تم کون ہو اور اس کے پاس کس غرض سے آئے ہو اور تمہیں کس نے بھیجا ہے۔ وہ غصے سے تمہیں کہے گا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، یہاں کیوں آئے ہو۔ تمہیں برا بھلا کہے گا۔ تم سلام کر کے وہاں سے چلے آنا اور دوسرے دن پھر وہاں پہنچ جانا۔ مجھے یقین ہے کہ دوسرے دن وہ تمہیں بلا کر اپنے پاس بٹھا لے گا، اور پھر وہ جو تمہیں کہے اسے غور سے سننا اور اس پر عمل کرنا۔ وہ مجذوب تمہیں وہ راستہ دکھا دے گا جس پر چل کر تم اپنی مصیبت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر لو گے۔ کامنی خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا،
میں آج ہی کراچی کے لیے روانہ ہو جاتا ہوں اور جیسا تم نے کہا ہے ویسا ہی کروں گا۔ کامنی کہنے لگی، وہ مجذوب بزرگ تمہیں جو چیز کرنے کو کہے وہی کرنا، جس چیز سے منع کرے وہ ہرگز نہ کرنا۔ اگر کرو گے تو اس عذاب سے کبھی نجات حاصل نہ کر سکو گے۔ میں نے کہا، میں مجذوب بزرگ کی ایک ایک بات پر عمل کروں گا، وہ جس چیز سے روکے گا میں وہ ہرگز نہیں کروں گا، تم بے فکر رہو۔ کامنی نرتکی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، میں جاتی ہوں۔ جانے سے پہلے تمہیں ایک بات پھر یاد دلا دینا چاہتی ہوں کہ مجھے بغیر سخت مشکل وقت کے کبھی بلانے کی کوشش نہ کرنا۔ میرا تمہارے پاس ظاہر ہونا اتنی آسان بات نہیں ہے جتنی تم سمجھ رہے ہو۔ اب میں جا رہی ہوں۔ اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے کامنی نرتکی غائب ہو گئی۔ کمرے میں اس کے آنے سے جو ہلکی ہلکی سی خوشبو پھیل گئی تھی، اس کے غائب ہونے کے بعد وہ خوشبو بھی غائب ہو گئی۔ میں نے کراچی جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ ایک چھوٹے سے سوٹ کیس میں 2 جوڑے کپڑوں کے اور کچھ ضروری سامان رکھا اور سوٹ کیس بیٹھک میں رکھ کر مکان کو تالا لگایا اور سیدھا دکان پر آ گیا۔ دکان پر خالد روز مرہ کے کام کاج میں مصروف تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، لگتا ہے رات دیر تک جاگتے رہے تھے جو اتنی دیر تک سوتے رہے؟ میں نے کہا، ہاں یار، تمہارے جانے کے بعد مجھے نیند ہی نہیں آئی۔ بہرحال 2-1 روز کے لیے مجھے کراچی جانا پڑ گیا ہے۔ میرے مکان کو خالی نہ رکھنا، کسی ملازم کو کہنا وہ رات کو وہاں سو جایا کرے۔ خالد کہنے لگا، کراچی میں تمہیں اچانک کیا کام پڑ گیا؟ میں نے کہا، یہ سب کچھ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، تم یہ بتاؤ کہ کراچی اس وقت کون سی گاڑی جاتی ہے؟ اس نے کہا، کوئی نہ کوئی گاڑی ضرور جاتی ہوگی کیونکہ ریلوے کی گاڑیاں اس طرف چل رہی ہیں، میں فون کر کے معلوم کر دیتا ہوں۔ اس نے لاہور اسٹیشن پر فون کیا تو معلوم ہوا کہ رات کے 9 بجے ایک گاڑی کراچی جائے گی۔ میں شام تک دکان میر پر رہا۔ اس کے بعد خالد بھی میرے ساتھ دکان بند کر کے آ گیا۔ ہم نے وہی ایک ہوٹل میں کھانا کھایا۔ 8:15 بجے کے قریب ہم ٹانگے میں سوار ہو کر ریلوے اسٹیشن پر آ گئے۔ اس روز لاہور شہر میں کرفیو نہیں لگا ہوا تھا، حالات کچھ ٹھیک ہی تھے۔ خالد مجھے گاڑی میں سوار کرا کر چلا گیا۔ میں دوسرے روز سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے کراچی پہنچ گیا۔ یہ سن 1947 کا کراچی تھا، مختصر آبادی تھی۔ میں نے اسٹیشن کے پاس ہی ایک کمرہ کرائے پر لے لیا۔ سوٹ کیس کمرے میں رکھ کر میں ایک بس میں بیٹھ کر کلفٹن آ گیا۔ حالات کشیدہ ہونے کی وجہ سے ساحل سمندر پر سیر کرنے والے چند ایک ہی نظر آ رہے تھے۔ سمندر کے ساتھ ساتھ کچھ پرانے کارٹیج نما کوارٹر بنے ہوئے تھے جو دور تک چلے گئے تھے۔ میں ان کے سامنے سے گزرتا گیا۔ یہ کارٹیج انگریزوں اور ہندو سرمایہ داروں نے بنا رکھے تھے جو اب خالی پڑے تھے۔ کارٹیج ختم ہو گئے، آگے سمندر کا خالی کنارہ پڑا تھا، کہیں کہیں ریت کے ڈھیر تھے۔ سورج مغرب کی طرف سمندر کے اوپر جھک رہا تھا، اس کی ہلکی گلابی کرنیں سمندر کی لہروں کو گلابی رنگ عطا کر رہی تھی۔ بڑی خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ میں آگے بڑھتا گیا۔ کافی آگے جانے کے بعد مجھے سمندر سے ہٹ کر ایک جھوپڑا دکھائی دیا۔ یہی وہ جھوپڑا تھا جس کے بارے میں کامنی نے کہا تھا کہ وہاں مجھے مجذوب بزرگ ملے گا۔ میں جھوپڑے کے قریب جا کر ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ جھوپڑی کا کوئی دروازہ نہیں تھا، ایک بوریا تھا جسے اوپر اٹھا دیا گیا تھا۔ جھوپڑا بالکل خالی تھا، اندر مٹی کا ایک مٹکا ایک طرف رکھا ہوا تھا۔ میں ذرا پرے ہٹ کر بیٹھ گیا اور مجذوب کا انتظار کرنے لگا۔ سورج آہستہ آہستہ سمندر میں اتر رہا تھا، اس کی کرنیں ارغوانی رنگ اختیار کر رہی تھی۔ میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ مجھے جتنی دیر بھی وہاں بیٹھنا پڑے، بیٹھ کر مجذوب بزرگ کا انتظار کروں گا۔ اتنے میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو ریت کے ایک ٹیلے کی اور سے نکل کر چلا آ رہا تھا۔ اس کا رخ جھوپڑے کی طرف تھا۔ وہ ذرا قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بھاری جسم والا درمیانے قد کا فقیر قسم کا آدمی ہے۔ کالے رنگ کا چولا پہنا ہوا، سر اور داڑھی مونچھیں غائب تھی۔ وہ ایسے چل رہا تھا جیسے اسے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس کی کچھ خبر نہ ہو۔ وہ میری طرف دیکھے بغیر گزر گیا۔ میں سمجھ گیا
کہ یہی مجذوب ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور جب وہ میرے قریب سے گزرا میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا کوئی جواب نہ دیا، 2 قدم چل کر رکا اور پلٹ کر میری طرف دیکھا اور غصے سے بولا، جب مصیبت پڑ جاتی ہے تو میرے پاس آ جاتے ہو، اس وقت کہاں تھے جب اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اپنے ساتھ مجھے کیوں مصیبت میں پھنساتے ہو؟ چلو بھاگو یہاں سے۔ میں بڑے ادب سے ہاتھ باندھے چپ چاپ کھڑا رہا۔ کامنی نے مجھے ہدایت کی تھی کہ مجذوب کچھ بھی کہے آگے سے مت بولنا۔ مجذوب نے مجھے اپنی لال لال آنکھوں سے دیکھا اور غضبناک لہجے میں بولا، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ یہاں سے دفع کیوں نہیں ہو جاتے؟ چلو بھاگ جاؤ یہاں سے۔ میں چپ چاپ وہاں سے واپس ہو گیا۔ رات میں نے ہوٹل میں گزاری۔ دوسرے دن صبح دوبارہ کلفٹن میں مجذوب بزرگ کے جھونپڑے پر گیا۔ جھونپڑا خالی پڑا تھا۔ میں کل کی طرح ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر بیٹھا رہا۔ اس کے بعد مجذوب بزرگ اسی طرح جھومتے جھومتے اپنے خیالوں میں گم ٹیلے کے پیچھے سے نامودار ہوئے اور میری طرف دیکھے بغیر قریب سے گزر گئے۔ میں نے اٹھ کر انہیں ادب سے سلام کیا۔ انہوں نے کل کی طرح میرے سلام کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ 2 قدم چلنے کے بعد رک گئے اور پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ 10-15 سیکنڈ تک دیکھتے رہے، پھر کہا، تم باز نہیں آؤ گے؟ اچھا کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ چوپڑے میں چلے گئے۔ میں ان کے پیچھے چلتا چوپڑے کے باہر آ کر رک گیا۔ مجذوب اندر جا کر بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے سخت غصے میں آواز دے کر کہا، وہاں کون سی تمہاری ماں ہے جس کے پاس کھڑے ہو گئے ہو؟ اندر آتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ میں جلدی سے چوپڑے میں داخل ہو کر ان کے سامنے ادب سے 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ زمین پر میلی سی صف بچھی ہوئی تھی۔ مجذوب نے اپنے سیاہ چولے کی جیب میں سے سگریٹ کا پیکٹ اور ماچس کی ڈبیاں نکالی، ایک سگریٹ سلگایا اور لمبا سوٹا لگانے کے بعد سر جھکا لیا۔ وہ دیر تک اسی حالت میں گھوم رہے۔ میں بھی چپ بیٹھا رہا۔ کافی دیر بعد مجذوب نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ سگریٹ ان کی انگلیوں میں آدھے سے زیادہ جل چکا تھا۔ انہوں نے سگریٹ کو میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو اسے باہر پھینک دو۔ میں نے جلدی سے سگریٹ ان کے ہاتھ سے لے لیا اور زور سے جھونپڑے کے باہر پھینک دیا۔ مجذوب اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک گھٹنا اوپر کو اٹھا ہوا تھا جس پر انہوں نے اپنا بازو ٹکایا ہوا تھا۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھی اور ہاتھ کو بار بار جھٹک رہے تھے۔ میں بالکل خاموش تھا۔ مجذوب نے آخر آنکھیں کھول دی، میری طرف دیکھا اور گھٹنا نیچے کر کے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، جس نے تمہیں میرے پاس بیچا ہے مجھے اس کی بڑی قدر ہے۔ تم دنیا والے جہنم کی طرف بڑے شوق سے بھاگ بھاگ کر جاتے ہو، جب آگ لگتی ہے تو شور مچاتے ہو۔ میں نے زبان کھولی اور عاجزی سے کہا، میں خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ مجذوب سر ہلاتے رہے، میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ جھونپڑی میں خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی میں دور سے سمندروں کی لہروں کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مجذوب کہنے لگا، جو میں کہوں اس پر پورا عمل کرنا، جس شے سے منع کروں اس کو ہاتھ بھی نہ لگانا۔ تم کبھی ولایت گئے ہو؟ میں نے عرض کی، جی میں ولایت کبھی نہیں گیا۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، تو پھر اب جاؤ، تمہارا ولایت جانا مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ ولایت میں ایک ملک ہے فرانس۔ یہ وہ ملک ہے جہاں عرب مسلمانوں کی فوجیں عرب زمانے میں اس کے جنوبی حصے پر اتری تھی۔ اس علاقے کے لوگوں میں آج بھی عربوں کا خون گردش کر رہا ہے۔ وہاں ایک پہاڑی گاؤں ہے۔ گاؤں سے کچھ دور ساحل سمندر پر ایک پرانے قلعے کا کھنڈر ہے۔ اس قلعے کے کھنڈر کے بائیں جانب سروں کے بہت سے درخت ہیں۔ ان درختوں کے درمیان 2 چکور سرخ پتھر زمین سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ تمہارے خیال میں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ میں چپ رہا۔ مجذوب نے کڑکدار آواز میں کہا، میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تمہارے خیال میں یہ پتھر کیا ہو سکتے ہیں؟ میں نے سنبھلتے ہوئے کہا، جی میں کیا عرض کر سکتا ہوں، میں نے وہ پتھر کبھی نہیں دیکھے۔ مجذوب نے غصیلی آواز میں مجھے جھڑک کر کہا، تو پھر اب جا کر دیکھو، ان سرخ پتھروں کو جا کر دیکھو
اور ان کے پاس کھڑے ہو کر پڑھو۔ وہ پتھر عرب مسلمانوں کی فوج کے ایک شہید کی قبر کا نشان ہے جو عیسائیوں سے جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا تھا۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تم سمجھ رہے ہو کیا؟ میں نے جلدی سے کہا، جی میں سمجھ رہا ہوں۔ تو پھر یہاں کیا کر رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ، کل اسی وقت آنا۔ میں خاموشی سے اٹھا، سلام کیا اور جھوپڑے سے نکل گیا۔ یہ تھا اس کہانی دہشت زدہ کا 17واں پارٹ۔ کیا سلیم مجذوب کے بتائے ہوئے رستے پر عمل کر کے پاتالی چڑیل سے نجات حاصل کر لے گا؟ اور کامنی نرتکی سے اس کا کیا رشتہ رہے گا؟ یہ تمام واقعات اگلے پارٹ میں ہم جان سکیں گے۔ اگلے پارٹس کا لنک بر وقت حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نوٹیفیکیشن ضرور دبائیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میرے چینل کو شیئر کیجیے۔ تو اس کہانی کے اگلے پارٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔